السلام علیکم پیارے ناظرین کرام۔ نجس چیزوں کا بیان۔ نجاست حقیقہ کی دو قسمیں ہیں، غلیظ یا مغلظ یعنی جس کی نجاست حکم میں سخت ہے، خفیفہ یا مخففہ جو حکم میں ذرا کم اور ہلکی ہو۔ نجاست غلیظ بقدر درہم معاف ہے اور نماز کو نہیں توڑتی۔ اگر درہم سے زیادہ ہو تو نماز جائز نہ ہوگی۔ اگر وہ نجاست جسمدار ہو جیسے پخانہ گوبر وغیرہ تو درہم کے وزن کا اعتبار ہوگا اور وہ 3.5 ماشا ہے، اور اگر بے جسم کی یعنی پتلی ہو جیسے شراب پیشاب وغیرہ تو ہندو پاکستان کے 1 روپیہ کے پھیلاؤ کے برابر معاف ہے۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کتنی نجاست کپڑیاں بدن پر لگ گئی ہو اور نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، اور قصداً اتنی نجاست بھی لگی رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر قدرت درہم سے زیادہ غلیظ کپڑیاں بدن پر لگی ہو تو نماز جائز نہ ہوگی اور اس کا دھونا فرض ہے، اور اگر درہم کے برابر ہے تو اس کا دھونا واجب ہے۔ اگر دھوئے بغیر نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی ہے اور اس کا لوٹانا واجب ہے، اور قصداً پڑھے تو گناہگار بھی ہو۔ اگر نجاست درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے، بغیر پاک کے نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی مگر خلاف سنت اور مکروہ تنزیہی ہوگی، اور اس کا لوٹانا بہتر ہے۔ نجاست غلیظ یہ چیزیں ہیں: آدمی کا پیشاب پخانہ، جانور کا پخانہ گوبر اور مینگنی وغیرہ حرام، جانور کا پیشاب آدمی اور تمام حیوانات کا بہتا ہوا خون، شاب، مرغی، بطخ، مرغابی اور کونچ کی بیٹ، منیت، ندی ودی، کچلو او پیپ کے جو منہ بھر کر آئے، حیض، نفاس اور استحاضہ کا خون وغیرہ۔ نجاست خفیفہ یہ 1/4 کپڑے یا 1/4 عضو سے کم معاف ہے۔ نجاست غلیظ کے علاوہ باقی تمام نجاستیں خفیفہ ہیں، مثلا گھوڑے اور حلال جانور کا پیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ جو پرندہ ہوا میں اچھی طرح اڑ نہیں سکتا، مثلا بطخ، مرغی وغیرہ، ان کی بیٹ نجاست غلیظ ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے، اور جو پرندے بخوبی اڑتے ہیں اگر وہ حلال ہیں تو ان کی بیٹ پاک ہے، اور اگر حرام ہیں تو ان کی بیٹ نجاست غلیظ ہے۔ نجاست غلیظ و خفیفہ کا حکم کپڑے اور بدن میں جاری ہوتا ہے، پانی یا دیگر پتلی چیزوں میں جاری نہیں ہوتا، یعنی اگر ان میں گر جائے تو وہ بالکل چیز ناپاک ہے، اگرچہ اس نجاست کا ایک ہی قطرہ گرے، بس مایات میں درہم اور 1/4 کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ البتہ اگر وہ پانی یا دیگر مایع جس میں نجاست واقع ہوئی ہو کپڑے یا بدن کو لگ جائے تو اب درہم 1/4 کا اعتبار ہوگا۔ نجاستوں سے جو عرق کھینچا جائے یا ان کا جوہرہ اڑایا جائے وہ نجس ہیں۔